یمن کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں خالد نامی ایک غریب مگر نیک دل آدمی رہتا تھا۔ اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا اور وہ ہمیشہ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ خالد کی گزر بسر محض مزدوری پر تھی، لیکن کئی دنوں سے کام نہ ملنے کے باعث اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ اس کی بیوی اور 2 چھوٹے بچے بھوک سے نڈھال تھے، مگر خالد کے چہرے پر پھر بھی صبر اور یقین کی روشنی تھی۔ اس کی بیوی نے پریشانی سے کہا، خالد، کب تک ہم یوں بھوکے رہیں گے؟ بچے رات کو بھوک کے مارے روتے ہیں، کچھ کرو۔ خالد نے محبت سے اپنی بیوی کو دیکھا اور کہا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ ہم صبر کریں گے اور دیکھنا، اللہ ہمیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر وہ دعا کے لیے مسجد چلا گیا۔ سجدے میں گر کر اس نے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کی، اے رزق دینے والے، تو ہی میرا سہارا ہے، میرے بچوں کے لیے کوئی سبب پیدا فرما۔ مسجد سے نکلتے ہی ایک اجنبی بزرگ اس کے قریب آئے، جن کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، صبر کرو اور کل صبح دریا کے کنارے جانا، وہاں تمہیں تمہارا رزق ملے گا۔ خالد حیرانی سے بزرگ کو دیکھتا رہا، لیکن اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ الفاظ سچ ہے۔ اگلی صبح وہ دریا کے کنارے جانے کے لیے تیار ہو گیا، مگر وہاں کیا ہونے والا تھا یہ اسے معلوم نہ تھا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں یمن کے گاؤں کی مٹیالی گلیوں میں پھیل رہی تھیں۔ خالد نے فجر کی نماز ادا کی اور دریا کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کے دل میں مختلف خیالات آ رہے تھے۔ آخر وہ بزرگ کون تھے؟ کیا واقعی مجھے وہاں کچھ ملے گا، یا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ مگر اس کے دل میں اللہ پر یقین تھا۔ اس نے خود سے کہا، جب اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ ہر جاندار کو رزق دیتا ہے تو مجھے بھی ضرور دے گا۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچا۔ پانی ہلکی ہلکی لہریں لے کر بہہ رہا تھا۔ ارد گرد درختوں کی ہریالی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، مگر وہاں کچھ ایسا نظر نہ آ رہا تھا جو اس کے رزق کا ذریعہ ہو سکتا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کیا میں غلط جگہ آ گیا ہوں، یا شاید مجھے کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے۔ بیٹھنے کے لیے اس نے ایک پتھر تلاش کیا اور پانی میں جھانکنے لگا۔ اچانک ایک چمکدار چیز دریا کے کنارے بہتی ہوئی آئی اور اس کے قریب آ کر رک گئی۔ حیرت سے اس نے وہ چیز اٹھائی۔ یہ ایک بند مٹی کا مٹکا تھا جو کافی پرانا لگ رہا تھا۔ اس کے اوپر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی قدیم نشانی ہو۔ خالد کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، پھر دھیرے سے مٹکے کا ڈھکنا کھولا۔ جیسے ہی اس نے مٹکا کھولا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر چمکدار سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ وہ چند لمحے ساکت رہا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی اس کے ہاتھ میں اتنا قیمتی خزانہ ہے۔ مگر فوراً ہی اس کے دل میں ایک اور خیال آیا، یہ مال میرا نہیں، شاید کسی کا گمشدہ خزانہ ہے۔ اگر میں نے اسے اپنے پاس رکھا تو کیا یہ میرے لیے حلال ہوگا؟ اس کی روح میں اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، یہ آزمائش ہو سکتی ہے۔ اگر یہ خزانہ میرا مقدر ہوتا تو اللہ مجھے اس کا مالک بنا کر دیتا، مگر شاید اس کا کوئی اور حقدار ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ اس خزانے کو رکھے یا کسی کو تلاش کرے جس کا یہ ہو سکتا ہے۔ اس کا دل کشمکش میں تھا اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ آگے کیا کرے۔ خالد دریا کے کنارے بیٹھا اس مٹی کے مٹکے کو دیکھ رہا تھا جس میں سونے کے سکے بھرے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ دوبارہ مٹکے کے اندر جھانکنے لگا۔ سکے چمک رہے تھے جیسے کسی نے ابھی ابھی انہیں تراشا ہو، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اللہ، یہ میرا رزق ہے یا میری آزمائش؟ دل و دماغ کی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرف غربت تھی، خالی جیب، گھر میں فاقے، بیمار ماں، اور دوسری طرف یہ خزانہ جو اسے راتوں رات امیر بنا سکتا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ کیا یہ رزق حلال ہوگا؟ اگر میں اسے رکھ لوں تو میری زندگی بدل سکتی ہے،
میں اچھا گھر بنا سکتا ہوں، ماں کا علاج کروا سکتا ہوں، اچھے کپڑے پہن سکتا ہوں اور بازار میں عزت سے سر اٹھا کر چل سکتا ہوں۔ مگر خالد نے خود سے کہا اور پھر رک گیا۔ اس کا ذہن پچھلے دنوں کی یادوں میں کھو گیا۔ وہ دن جب اس کے والد نے اسے نصیحت کی تھی، بیٹا، رزق کی برکت حلال میں ہوتی ہے، حرام مال زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دیتا، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، وہ ضرور عطا کرے گا، مگر صحیح وقت پر، صحیح طریقے سے۔ یہ یاد آتے ہی خالد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خزانہ رکھنا اس کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس نے مٹکا دوبارہ بند کیا اور گہری سوچ میں پڑ گیا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ خالد کے دل میں سوال اٹھنے لگے، یہ خزانہ یہاں کیسے آیا؟ کیا یہ کسی غریب کا کھویا ہوا مال ہے؟ اگر میں یہ رکھ لیتا ہوں اور کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ ابھی انہی خیالات میں گم تھا کہ اچانک دریا کے کنارے سے ایک بوڑھا شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، کپڑے پرانے اور بوسیدہ تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ وہ تھوڑا قریب آیا اور رک کر خالد کو دیکھنے لگا۔ بیٹا، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ بوڑھے نے نرمی سے پوچھا۔ خالد نے جلدی سے مٹکا اپنے پیچھے کر لیا اور گڑبڑا کر کہا، جی ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بیٹا، جب کوئی چیز اچانک ملے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ تمہارے لیے ہو۔ کئی بار اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ وہ دیانتدار ہیں یا نہیں۔ خالد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا جیسے یہ بوڑھا شخص کسی حکمت کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ اب خالد کے پاس دو راستے تھے، تو وہ اس خزانے کو اپنے پاس رکھ کر اپنی غربت ختم کر لے، پھر سچائی کا دامن تھامے اور جاننے کی کوشش کرے کہ اس کا اصل حقدار کون ہے۔ کیا وہ دیانتداری کا راستہ اپنائے گا یا آزمائش میں ناکام ہو جائے گا؟ رات کا وقت تھا، چاند کی روشنی دریا کے پانی پر جھلملا رہی تھی۔ خالد ابھی تک وہیں بیٹھا تھا، مٹکے کو دیکھ رہا تھا اور اپنے دل کی کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ بوڑھے کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، جب کوئی چیز اچانک ملے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ تمہارے لیے ہو۔ کئی بار اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ وہ دیانتدار ہیں یا نہیں۔ خالد نے گہری سانس لی اور اپنے آپ سے سوال کیا، اگر میں یہ خزانہ رکھ لوں تو کیا میں سچ میں خوش رہ سکوں گا؟ کیا میری نیند چین سے آ سکے گی؟ کیا میں اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ سکوں گا؟ یہ سوالات اس کے دل کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے بھروسے پر چلے گا اور دیانتداری کو نہیں چھوڑے گا۔ اگلی صبح خالد نے وہ مٹکا اٹھایا اور قریبی گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہ ایک معزز تاجر حاجی اسماعیل کے پاس پہنچا جو دیانتداری کے لیے مشہور تھا۔ حاجی اسماعیل نے جب مٹکا کھولا تو حیرت سے کہا، بیٹا، یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے، تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ خالد نے سچائی سے پوری بات بتا دی۔ حاجی اسماعیل نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، تم نے دیانتداری دکھا کر اپنے نصیب کو روشن کر دیا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ایمانداری ہے۔ میں ایک کام کرتا ہوں، گاؤں کے بزرگوں کو بلاتا ہوں تاکہ ہم سب مل کر فیصلہ کریں کہ یہ خزانہ کس کا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کے چند معزز بزرگ جمع ہو گئے۔ سب نے مٹکا غور سے دیکھا اور آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک بوڑھے شخص نے کہا، یہ خزانہ شاید کسی پرانے سوداگر کا ہو جو گم ہو گیا ہو۔ ہمیں اسے اعلان کرنا چاہیے تاکہ اصل مالک سامنے آ سکے۔ یہ سن کر خالد کا دل مطمئن ہونے لگا۔ حاجی اسماعیل نے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ اگر کسی کا خزانہ گم ہوا ہے تو وہ آ کر اپنی شناخت کر سکتا ہے۔ چند دن گزر گئے لیکن کوئی بھی دعویدار سامنے نہ آیا۔ آخرکار گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ خزانہ کسی کا معلوم نہیں ہو رہا، اس لیے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ 1، غریبوں کی مدد تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ 2، مسجد کی تعمیر تاکہ اللہ کا گھر آباد ہو۔ 3، خالد کا حصہ تاکہ اس کی ایمانداری کا صلہ دیا جا سکے۔ جب یہ فیصلہ خالد کو سنایا گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے صحیح راستہ اپنایا تھا۔ حاجی اسماعیل نے کہا، بیٹا، اللہ کا دیا ہوا رزق کبھی غلط طریقے سے نہیں لینا چاہیے۔
دیکھو تم نے دیانتداری دکھائی اور اللہ نے تمہیں رزق بھی عطا کیا اور عزت بھی۔ خالد نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سچائی پر قائم رکھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ماں کے پاس گیا، ان کے ہاتھ چومے اور کہا، ماں آپ کی دعاؤں نے مجھے اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا اور آج میں جان گیا کہ رزق کا راز صرف حلال کمائی میں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں دیکھ سکیں۔ شکریہ۔